ہونا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جس کے اندر کچھ خوف خدا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کا اتارا جانا اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان جو عرش پر متمکن ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ الثری کا معنی ہوتا ہے نیچے گیلی مٹی کے، یعنی گیلی مٹی کے نیچے بھی جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، آسمانوں زمین اور ان کے مابین، اور جو زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ سب، یعنی کل کائنات کا مالک وہ اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ اب یہاں آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ یوسف میں بنی اسرائیل کا جو تعلق ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ کس طرح وہ فلسطین سے مصر میں داخل ہوئے، اور یہاں پر سورہ طٰ میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اپنی قوم کو لے کر نکلے اور کیا وہ سفر انہوں نے اختیار کیا۔ اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، اور دور دور تک کوئی راستے کے بارے میں بھی کوئی یقینی معلومات نہیں تھی، کوئی نقشہ نہیں تھا۔ تو آپ جب جا رہے تھے تو ایک نظر پڑی ایک آگ پر، ایک روشنی پر، تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ اذ رأى نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی، فقال لأهلهم كثوا، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منها بقبس، تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، سردی ہے ہاتھ تاپنے کے لیے، کوئی میں ادھر سے انگارہ لے آؤں تاکہ آپ جو ہے اس سے ہیٹ لے لیجئے۔ او اجد علی النار ہدی، یا میں پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی، یا یہ کہ جہاں آگ نظر آ رہی ہے وہاں کوئی ہو سکتا ہے لوگ ہوں گے تو میں ان سے راستہ پوچھ لوں گا کہ ہمیں مصر کی طرف جانا ہے، کوئی ہمیں غلط راستے پہ نہ ہم چل پڑیں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تم آگ سمجھ کر یہاں آئے ہو، اس آگ کے پردے میں تمہارا رب، تمہارا پروردگار تم سے مخاطب ہے۔ فاخلع نعلیک، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ اس وقت تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ وانا اخترتک، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، اپنے رسول کے طور پر پسند کر لیا ہے، اور ایک بڑے مشن کے لیے تمہاری سلیکشن ہو چکی، انتخاب کر لیا ہے۔ فاستمع لما یوحی، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ پہلی بات، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے۔ فاعبدنی، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیہ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی۔ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر اس جان کو جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے پھیر نہ دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ قیامت کا، باس بعد الموت کا یقین رکھنا ہے تمہیں، ہاں اس کا علم جو ہے نا وہ میں خفیہ رکھوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، تاکہ ہر اس شخص کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اس کو جزا دی جائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے پھیر نہ دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ واتبع ہواہ فتردی،
جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر ایسا ہوا تم نے اسی کی بات مانی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے سب کچھ کہ کیا ہے، لیکن ایک ہم کلامی ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ یہ دانے ہاتھ میں تمہارے کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال ہی عصای، کہا یہ میرا عصا ہے۔ اب دیکھیے یہاں عصا کے بارے میں سوال کا جو جواب تھا یہی کافی تھا۔ اللہ نے یہ کہا ہے یہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دے دیا وہ کافی ہو گیا کہ اللہ یہ عصا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بات آگے چلائی کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا گفتگو ذرا پرولونگ ہو، باتیں بنائے انسان، اور یہ کہ گفتگو ذرا لمبی ہو، تو خود ہی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے ذرا بات کو لمبا کیا، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کیا، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، یہ عصا ہے میری، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذرا لمبا کیا ہم کلامی کے لیے۔ قال القھا یا موسیٰ، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ فالقاها، تو اس نے اسے پھینک دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ اچانک ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ ان الفاظ سے لگ رہا ہے کہ ایک دم جو سانپ بنا ہے، موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے کہ یہ کہاں سے سانپ آ گیا، تو بھاگنے لگے، ان پہ خوف طاری ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قال خذها، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، آگے بڑھو، اس کو پکڑ لو، سنعیدها سیرتها الاولی، ابھی ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، تم جیسی پکڑو گے یہ پھر عصا بن جائے گی، لاٹھی بن جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ ملاؤ اپنی بغل کے ساتھ، یہ ہاتھ ہے اس کو بغل کے ساتھ ملاؤ، تخرج بيضاء من غیر سوء آیۃ اخری، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے، فل بیری نہیں ہوگی، وہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، تم اس کو بغل میں ڈال کر گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالو گے تو بغیر کسی بیماری کے یہ نکلے گا چمکتا ہوا، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی ہم نے دے دی تمہیں عصا کی، جس سے تم کہہ رہے ہو خود ہی کے پتے جھاڑتا ہوں میں اور اب اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، ایک یہ نشانی دے رہے ہیں ہم، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ید بیضا، تمہارا چمکتا ہوا ہاتھ، یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں، اور بھی وقتاً فوقتاً ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آل فرعون کی طرف جب بھیجیں گے۔ تو یہ دو نشانیاں دے کر اب اللہ فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ طغى یہ لفظ قرآن مجید میں بہت دفعہ آتا ہے، طغى طغیانی سے بنا ہے، طغى اور بغا، بغا سے بغاوت ہوتی ہے اور طغى سے طغیانی۔ طغیانی کیا ہوتی ہے کہ کوئی دریا یا کوئی شے جب اپنے کناروں سے اپنی حدود سے تجاوز شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں اب طغیانی کو اترا ہے۔ بندہ جب اپنے حدود بندگی سے باہر نکلتا ہے، تجاوز شروع کر دیتا ہے، وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ کی بندگی کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ طاغوت بن جاتا ہے، سرکش۔ وہ طاغوت جو ہے فرد واحد کی حیثیت سے کوئی فرعون بھی ہو سکتا ہے، نمرود بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جمہور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج جمہور جو ہے طاغوت بن چکے ہیں، اور اس طاغوت پر مبنی نظام طاغوتی نظام ہوگا کہ جس میں اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے، اللہ کے احکامات کو پس کچھ پھینک دیا جائے، وہ طاغوتی نظام ہوگا۔ تو وہ کوئی فرد واحد ہو، وہ کوئی عدالت ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، یا کوئی انسان ہو، جو اللہ کی حدود سے باہر نکلے گا، جو ایسے فیصلے کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ طاغوت ہے۔ ایسا نظام طاغوتی ہے۔ تو آج پوری دنیا میں طاغوتی نظام چھایا ہوا ہے، طاغوت کی حکمرانی ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اے موسیٰ یہ دیکھو یہ نشانی ہم نے تمہیں دے دی ہیں، نو یور مشن، تمہارا مشن کیا ہے، اذهب الى فرعون، اب تم جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اب سرکشی جو ہے اس حد سے تجاوز کر رہی ہے اس کی۔ ابھی اتنی بڑی جب بات اللہ نے کر دی، اتنے بڑے مشن پر بھیجنے کا معاملہ کیا، تو اب انہوں نے دعا کی اللہ سے، قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ اور یہ بہت اہم دعا ہے، ہر اس شخص کو یہ زبانی یاد ہونی چاہیے جو دعوت دین کے راستے میں لگا ہوا ہے، اس کا مشن لے کر نکلا ہو۔ تو اللہ جو اتنا بڑا مشن تو میرے حوالے کر رہا ہے،
تو اس کے لیے میری خصوصی مدد میرے شامل حال فرما اور اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے، مجھے اتنا یقین ہو اس دعوت پر اور اس پورے یقین کے ساتھ پھر میں دعوت آگے پہنچا سکوں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ لکنت اگر کوئی ہے، میں صحیح ادائیگی نہیں کر سکتا، گفتگو کا انداز صحیح نہیں ہے، سارے مسئلے اللہ تو میرے حل کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور ایک ریکویسٹ اور کی، اور اے پروردگار میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، جو میری اس ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ تو نے میرے اوپر کاندھوں پر ڈال دیا ہے، تو ایک وزیر بھی بنا دے۔ من اہلی، میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے۔ ہارون اخی، پھر خود ریکمینڈ بھی کر دیا کہ کس کو؟ میرے بھائی ہارون کو۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ واشرکہ فی امری، اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر کریں، تجھے یاد کریں ہم کثرت کے ساتھ۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب یہ ریکویسٹ کی، دعا کی، تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، فرمایا اے موسیٰ تمہیں عطا کر دیا گیا جو تم نے طلب کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی۔ یاد کرو ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے، تو ایک احسان ہم نے پہلے تم پر کیا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں بات ڈال دی تھی کہ جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ وہ کیا بات ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں ڈالی تھی، ان کو وحی کی تھی؟ وہ یہ تھا کہ جو بوڑھا فرعون تھا، پہلا فرعون، تو اس نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، جو بچی ہو تو اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی یا الہام کے ذریعے، کیونکہ وحی تو وحی نبوت نہیں تھی، یہ الہام تھا۔ یہ ہم پہلے پڑھ آئے تھے وحی کی اقسام میں کہ شہد کی مکھی کو بھی وحی کی گئی ہے، شیاطین جن بھی وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ وحی کا معنی ہوتا ہے سیکرٹ انداز میں کوئی خفیہ پیغام کسی کے دل میں القاء کر دینا۔ اللہ جب نبی پر وحی کرتا ہے تو وہ پروٹیکٹڈ فارم میں ہوتی ہے، اس میں شیطان کوئی اپنا جو ہے ملاوٹ نہیں کر سکتا، وہ وحی نبوت ہے، وہ تو خاص ہے۔ یہاں جس وحی کی بات ہے کہ اللہ نے دل میں بات ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے، اور الہام کے ذریعے یہ ان کو ہدایت دی۔ ان اقذف فیہ فی التابوت، یہ جو نومولود بچہ تمہارے ہاں ابھی پیدا ہوا ہے موسیٰ، اس کو ایک صندوق میں بند کر دو۔ فاقذف فیہ فی الیم، پھر اسے دریا میں ڈال دو، دریا نیل جو مصر کے عین درمیان میں بہتا ہے، اس کے اندر صندوق میں اس کو بند کر کے اور صندوق کو اس دریا کے حوالے کر دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے، وہ باحفاظت رہے گا۔ تسلی بھی دی گئی، ماں ہے نا ممتا، وہ کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دریا کے حوالے کر دوں، دریا کی موجوں کے حوالے صندوق میں بند کر کے، یہ کیسے؟ اللہ نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں۔ وہاں سے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، یعنی وہ فرعون کے ہاں پہنچ جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا، انہوں نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے، تو یہ کہ ان کو بند کر کے اور دریا کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں، ان کو ہدایت کی والدہ نے کہ یہ جو صندوق ہے اس پر ذرا نظر رکھے۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، وہ صندوق جو ہے پانی میں ایسے چلتا رہا، تو ساتھ ساتھ کنارے پر ان کی بہن بھی چلتی رہی، بڑی بہن۔ اور یہ کہ وہاں پر جا کر وہ اس کے شاہی محل میں وہ پہنچ گیا، وہ صندوق وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا تھا اس کو۔ اس میں جب کھولا تو خوبصورت بچہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ ادھر جو ہے فرعون بچوں کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنی اسرائیل میں سے تھی اور نیک خاتون تھی، انہوں نے سمجھایا اس فرعون کو کہ دیکھو ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اس بچے کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی چہرے پر اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر اس کو جو ہے گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ آپ کی پرورش کے انتظامات میں خصوصی طور پر
شاہی محل میں کیے جانے منظور تھے۔ تو یہ انسان چال چلتے ہیں اور ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، یعنی وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر پرورش کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کی۔ اذ تمشی اختک، جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے۔ اب بچہ تو اٹھا لیا انہوں نے، اب وہ جتنے بھی آیائیں تھی یا جو خواتین تھی اب وہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو انہیں کیا کہ اس کو لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے، تو دودھ پلانے کی کوشش کی تو آپ نے کسی بھی عورت کا جو دودھ ہے وہ پینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت نیڈو تو تھا نہیں کیونکہ وہ اس کو فیڈر دے دیتے۔ اب وہ پریشان کہ بچہ رو رہا ہے تو کیا کیا جائے۔ وہاں جو ان کی بہن ساتھ ساتھ آ رہی تھی، اب وہ محل میں داخل ہو کر انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا ایک اگر مشورہ مانو، میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ ایک خاندان ہے، اس ادھر ایک عورت ہے، اس کو اگر تم بلا لو گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ اور ان کی بہن نے اپنی ہی والدہ کو ریکمینڈ کر دیا کہ وہ ہے ایک عورت، اس کو بلا لو اور یہ بچہ جو ہے اس کا دودھ پی لے گا، کیونکہ پتہ تھا ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ہی کا دودھ پیئیں گے۔ فتقول هل ادلکم علی من یکفل، تو اس نے کہا، یہ جو بہن تھی جو ان کی ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی، انہوں نے کہا هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کا کفالت کرے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کی والدہ کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا دودھ جو ہے فوراً پی لیا۔ فرجعناک الی امک، تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف۔ اے موسیٰ ذرا دیکھو کیسے ہم نے معاملات کیے کہ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری والدہ تک لوٹا دیا۔ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے۔ ممتا کی تسلی و تسکین کے لیے بچے کو لوٹا دیا۔ کتنا ان کو غم ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے صندوق میں اس کو روانہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اس طرح تسکین عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے موسیٰ ذرا غور کرو کیسے ہمارے تکوینی امور چل رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر کتنا نقصان والا معاملہ تھا کہ نومولود بچے کو ایک ماں، شیر خوار بچے کو ایک ماں اپنے ہاتھوں سے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، کتنا بڑا یہ معاملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ جو یہ حالات و واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ، 3 واقعات تھے، اس میں اصل پیغام یہی تھا۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو کنویں میں لٹکایا جا رہا ہے، ان کو بازار میں بیچا جا رہا ہے، تو لیکن پیچھے کیا چل رہا ہے، اس سے نتیجہ آخر میں کیا نکل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں۔ تو انسان کو، بندہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے بیدک الخیر، اللہ کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ وقتلت نفسا، اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل بھی کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، مصر میں آپ کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فنجیناک من الغم، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی۔ وفتناک فتونا، اور پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے۔ یہ تفصیل ساری ہم سورۃ القصص میں پڑھیں گے، یہاں سے اشارہ کیا گیا۔ پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ۔ یہاں جو آج تم پہنچے ہو، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جا رہے تھے مدین سے مصر، رات کا وقت تھا، اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو ایک دور ایک روشنی دیکھی، آگ، وہاں یہ ساری اب گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری جو زندگی کی فلم ہے وہ ریوائنڈ کر کے ان کو دکھا رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ساتھ یہ ہوا، تم بچے تھے، تمہاری والدہ نے کیسے کیا، پھر تم کیسے محل میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سارا یاد کروا۔ پھر تم جب جوان ہوئے تم نے ایک بندے کو مار دیا تھا، پھر ہم نے تمہیں بچایا، تم وہاں سے بھاگ گئے تھے، مدین میں تم کافی سال رہے، مدین سے اب تم واپس آ رہے تھے اور آج یہاں ہم سے کلام کر رہے ہو۔ یہ سارا جو معاملہ کیا ہے، یہ طے شدہ پروگرام کا حصہ ہے، یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو بنایا خاص اپنے لیے، تمہیں بعض خصوصی صلاحیتیں ہم نے دی ہیں، اور اس لیے مجھے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اذهب انت واخوك بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ۔ آپ کو ایک بڑے مشن کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، اصل میں ان نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، اللہ کی یاد دل میں ہر وقت تازہ رکھنا۔ اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، إِنَّهُ طَغَىٰ، وہ یقیناً بہت سرکش ہو گیا ہے۔
فقولا له قولا لینا، تو دیکھو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، انہوں نے عرض کی ہے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا۔ وہ تو خود خدا ہونے کا مدعی ہے، جب تیری خدائی کا ہم نعرہ اس کے دربار میں بلند کریں گے، اس کا تو وہ جو انتقام جو بھڑک اٹھے گا۔ او ان یطغی، یا وہ زیادتی کرے گا ہمارے ساتھ، تو ہمیں تو اندیشہ ہے کہ وہ تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے گا۔ قال لا تخافا، فرمایا تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں، کیوں پریشان ہوتے؟ یو ول بی انڈر مائی آبزرویشن، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جاؤ آگے بڑھو بس۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی تو ان پر ہے جو ہدایت کا اتباع کریں، سلامت تو وہ بچیں گے جو اب اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے میں دھمکی ہے، جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ جا کے اے موسیٰ اور ہارون، یہ جا کے ذرا اس کو بتا دو۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے، یہ بھی جا کے بتاؤ کہ ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں پہنچ کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کا جو پیغام تھا پوری تفصیل کے ساتھ اس تک پہنچا دیا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ ہم تو کسی ایسے رب سے واقف نہیں ہیں، تمہارا رب ہے کون؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت دی، ہر چیز کو ایک خاص حیت اور شکل کے مطابق تخلیق کیا اور اس کے اندر اس کی جبلی ہدایت رکھ دی ہے۔ یہ جبلی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ مثلا بکری کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، گھاس وغیرہ ہے، اور شیر کو جبلی ہدایت یہ دی ہے کہ اس کی غذا گھاس نہیں ہے، گوشت ہے۔ اور شہد کی مکھی کے بارے میں آ گیا کہ اس کو جبلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ تو پہاڑوں میں اور اپنے یہ درختوں میں اپنا جو ہے یہ گھر بنا، اور پھولوں سے جو رس چوس کر اور اس کو پھر پروسیس کر کے پھر شہد بنا، یہ ہے جبلی ہدایت، جس کو یہاں کہا گیا کہ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پھر اس کو ہدایت دی گئی، اس کو تخلیق کیا ہر چیز کو اللہ نے، پھر اس کو ہدایت دی۔ اب جب یہ پیغام اور اللہ کا تعارف پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، اب اس نے ایک بات کی، قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑا ایک زبردست قسم کا اس نے داؤ کھیلنے کی کوشش کی کہ جو بھی بڑے دربار میں کیبنٹ میں جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کی جو آبا پرستی ہے اس کو بھڑکانے کے لیے اس نے ایک سوال پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اچھا ہے موسیٰ، یہ ہمارے جو سارے آبا و اجداد تھے وہ تو یہ باتیں نہیں مانتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ اصل میں وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جوش خطابت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سارے جہنمی ہیں تو یہ سارے جو ہے موسیٰ کے خلاف ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے میرا یہ پتہ کام کر جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس ٹریپ کو سمجھ گئے جب اس نے کہا نا کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے۔ یہ ٹیڑھا سوال تھا اصل میں، اور یہاں پہ بڑی اہم ہدایت ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، شیطان اور شیطان کے جو ایجنٹ ہیں، وہ اس طرح کے معاملات میں ان کو الجھا دیتے ہیں اور وہ الجھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے فرعون نے کہا کہ پہلے لوگوں کا کیا بنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی کمال حکمت سے جواب دیا، اور جیسے کہتے ہیں کنی کترا کے گزر گئے اور اپنی اس دعوت کو فوکس کیے رکھا انہوں نے، اس میں وہ ڈسپرس نہیں ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر درج ہے، میرا رب ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو اللہ کی طرف سے کوئی دعوت دے کر کوئی رسول آیا نہیں آیا، میں کیا جانتا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ان کا علم موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. یعنی اس سوال کو بالکل مختصر انداز میں جواب دے کر موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی اس دعوت کی طرف آ گئے جو دعوت پیش کر رہے تھے کہ میرا رب یہ ہے، میرا رب وہ ہے، میرے رب نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کی، ہر چیز کو اس کی ہدایت دی. درمیان میں ایک سوال اس نے چھوڑ دیا کہ پچھلے لوگوں کا کیا بنے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ میرا رب جانتا ہے کیا بنے گا ان کا. میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. پھر اپنی وہی بات جو پہلے چل رہی تھی اسی کو کنٹینیو رکھا. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات. ایک پانی ہے، زمین ایک ہے، فضا ایک ہے، لیکن مختلف نباتات، انواع اقسام کے جو میوہ جات، ان کی اتنی جو ہے ویرائٹی نکل رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکال لیں گے قیامت کے دن. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا، نہ مانا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ مگر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اب یہ کہ اس نے وطنی قومیت کو ابھارا، اصلیت کو ابھارا، اور باقی لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ موسیٰ کیا کر رہا ہے، اصل میں یہ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے. یہ ہمیں یہاں سے ہٹا کر اس سرزمین سے، اس مصر کی زمین سے ہمیں یہاں سے ہٹانا چاہتا ہے، اور بنی اسرائیل کی حکومت، اپنی حکومت یہاں قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو. یہ جادوگری جو تم کر رہے ہو، یہ ہم اسی طرح کا جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے میں. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک مقرر وقت. لا نخلفه نحن ولا انت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا. اس ٹائم پر جو ہے سب جمع ہو جائیں گے اور مقابلہ ہوگا. مکانا سوا، یہ مقابلہ ہو ایک کھلے میدان میں، عوامی اجتماع میں. تم جادوگر ہو تو ہم بھی مقابلہ کر لیں گے تمہارے اس علم کا، اس مہارت کا. ہمارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں. تو ایک ٹائم فکس کر لو، وینیو بھی فکس کر لو، اور ایک کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوگا، تاکہ یہ کہ تمہارا یہ جو رسالت کا دعویٰ ہے یہ باطل اور جھوٹا ثابت ہم کر دیں. قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن. یہ جشن کیا تھا؟ فرعون کی سالگرہ کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیری جو برتھ ڈے ہوگی نا، جس دن تیری سالگرہ ہوگی، اسی دن سب کو بلا لو، پھر مقابلہ کر لیتے ہیں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے، یعنی دھوپ ذرا سے جب اٹھ جاتی ہے، جب ہم عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ، اس وقت سب کو جمع کر لو. فتولیٰ فرعون، بات طے ہوئی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین. اب فرعون نے رخ پھیرا اور فل پریپریشن اور بھرپور جو ہے تیاری کرنے پر اس نے توجہ شروع کر دی. فجمع کیدہ ثم اتی، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گیا اور پوری مملکت مصر سے تمام ماہر جو میجیشین ہیں، ٹاپ کے جو جادوگر ہیں، ان کو اکٹھا کر لیا اور ان کو سامنے لے آئے. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، جب یہ کھڑے، اب میدان سجا ہوا ہے، تماشائی پورے مصر کی عوام موجود، کھلا میدان، ادھر موسیٰ علیہ السلام، ادھر سارے جادوگر، اور فرعون بیٹھا ہے، اس کے سردار بیٹھے ہیں، یہ مقابلہ ہو رہا ہے. جب آمنے سامنے آئے یہ فرعون کے اس اجتماع کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے، قال لهم، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ویلکم،
تمہاری بدبختی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت گڑھو۔ یہ جادوگری جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ نے منع کیا، یہ کفر ہے۔ یہاں پر اس کو ڈیمونسٹریٹ نہ کرو، یہ پہلے ہی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ دباؤ ڈال دیا اپنا۔ تو تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، کہ وہ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے، یعنی آخری حجت کے طور پر ان جادوگروں کو وہ ایک الٹیمیٹم دیا، ان کو وارن کیا، دیکھو جو کچھ میں پیش کروں گا وہ جادو نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جو کچھ تم پیش کرو گے وہ جادوگری ہے، اور جادوگری تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے تو اللہ اس کو غارت کر دیتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس کسی نے بھی اللہ پر افطرا کیا، جھوٹ باندھا۔ یہ بات جب کی موسیٰ علیہ السلام نے، ویسے بھی رسالت کا ایک روب ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک جلالی طبیعت بھی تھی، پھر جب اتنے یقین کنوکشن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ جو میں پیش کروں گا وہ جادو نہیں ہوگا، وہ تو اللہ نے مجھے دیا اور میں اللہ کا رسول ہوں، تم جو پیش کرو گے وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ جب بات سنی ہے تو اب وہ ذرا ان کے پاؤں ہل گئے جادوگروں کے، اور آپس میں وہ کنفیوز ہو گئے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور پھر لگے چپکے مشورہ کرنے۔ اب ان کے درمیان جو ہے یہ تقریر جو کی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ مقابلے کا جو معاملہ تھا وہ متنازع ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے یار یہ ہمیں لگ رہا ہے واقعی اللہ کا رسول ہے، اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں مقابلہ کرتے ہیں، ہم بڑے جادوگر ہیں۔ یہ آپس میں تھوڑا سا معاملہ کو سرگوشیاں کرنے لگے کہ اس شخص سے مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالآخر وہ شیطان حاوی ہوا اور اس اتفاق رائے سے وہ اس نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ قالوا ان هذان لساحران، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں، چھوڑو یار یہ ہم جیسے فنکار لوگ ہیں جادوگر ہیں، اسی طرح موسیٰ اور ہارون یہ بھی جادوگر ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے زور سے، یہ ہمیں مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں۔ مثالی تہذیب ہماری جو آئیڈیل سویلائزیشن ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارے جو طور طریقے ہیں، ان کو یہ تو تلپٹ کرنے کے لیے آ گئے اپنے جادو کے زور پر۔ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ ہر دور کا جو فرعون ہے وہ اپنی گندی تہذیب کو مثالی تہذیب کہتا ہے۔ آج ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے اس کو مثالی تہذیب کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی خدا بیزار تہذیب، گندی تہذیب، اس کو شیطان نے ڈیکوریٹ کر کے بڑے خوبصورت بنایا ہوا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری مثالی تہذیب ہے اس کو یہ چیلنج کر رہا ہے، اور اس جادو کے زور سے ہمیں یہاں سے ہٹا کر ہماری تہذیب کو ختم کر کے اپنی تہذیب کو لانا چاہتا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے بھی اس تہذیب کے لفظ کو استعمال کیا اسی آیت کی روشنی میں غالباً، کہ اقبال کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، جیسے موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہوا تھا، یہ فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ آج بھی چل رہا ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ تہذیب کے درندے ہیں، یہ درندگی جو 20 سال میں آپ نے ابھی دیکھی، شام، فلسطین، افغانستان اور یہ عراق، انہوں نے اجاڑ کے رکھا یہ، اور اس سے پہلے جو بھی درندگی انہوں نے، اور خود کہتے ہیں جی ہم مہذب لوگ ہیں، یہ تہذیب کے درندے اقبال نے، اور اس سے پہلے برطانیہ سپر پاور کی حیثیت سے پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ اور علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکہ روح و بدن ہے، اصل میں یہ چل رہا ہے آج بھی۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، یہ تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا کہ پوری دنیا میں جو ہے دنگا فساد مچاؤ۔ اور یہ دو مقابلے ہیں اصل میں، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ 100 سال پہلے اقبال نے بات کی کہ ابلیس کو اگر کوئی تکیہ ہے تو ٹیکنالوجی پر، یورپ کی جو ٹیکنالوجی ہے اور مشینیں ہیں ان پر اس کو سہارا ہے، جبکہ اللہ کو یقین ہے، اہل ایمان کی جو ایمانی طاقت ہے اللہ کو اس پر یقین۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیشہ اس فرعون کے دور میں بھی اور آج بھی اسی چیز کو جو شیطانی جو ٹولہ ہے وہ یہی کہتا ہے، لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے فینیٹکس ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں گے۔ یہی بات بش نے کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو 9/11 کے بعد، کہ یہ مسلم فنڈامنٹلسٹ یہ انڈونیشیا سے موریتانیہ تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔
اینڈ دے آر تھریٹننگ آور سویلائزیشن. یہ الفاظ ہیں اس کے آن ریکارڈ کہ وہ ہماری مثالی تہذیب کو، یہ مسلمان کچھ ہیں بیوقوف جو اپنا نظام غالب کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، خلافت کا نظام، اور ہماری مثالی تہذیب کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور پھر اس کے خلاف جنگ کا طبل بجایا گیا اور اس کو وار اینڈ ٹیرر اور ایکسٹریمزم اور کیا کچھ اس کے عنوانات دیے تھے. اصل میں وار اگینسٹ اسلام تھی جس کا آغاز کیا تھا انہوں نے. تو انہیں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنا نظام کھڑا کیا ہے، سودی معیشت ہم نے کھڑی کی ہے، ہم نے بڑی محنتوں سے اور مختلف یعنی خونی انقلاب کے ذریعے ہم نے مختلف ادارے بنائے ہیں، اور جان جوکھوں میں ڈال کر ہم نے مرد و زن کی مساوات اور عورتوں کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، ویمن لبریشن ہم نے کی ہے، حقوق نسواں کے لیے ہم نے کتنا محنت کی ہے. اب اسلامی تہذیب یا وہ مسلم فنڈامنٹلسٹ ہماری اس مثالی تہذیب کو ختم کر کے اسلام کا نظام لانا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا. تو یہ سیم بات اس نے کی کہ یہ ہماری اس مثالی تہذیب کے لیے خطرہ ہے اور یہ ہمیں ہٹانا چاہتا ہے یہاں سے موسیٰ اور ہارون. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، چنانچہ تم مجتمع کرو اپنی ساری تدبیریں اور اپنے وسائل و ذرائع. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آؤ مقابلے میں صف باندھ کر، موسیٰ کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لوگوں کھڑے ہو جاؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا، آج جو جیت گیا وہ غالب آئے گا. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی ڈالو، تم پہلے اپنا جو بھی کرتب ہے شوبدہ ہے وہ تم دکھا لو، اس کے بعد یہ ہے کہ میں حق کا ایک کوڑا ماروں گا اور باطل جو ہے اس کا بھیجا نکل جائے گا. تم پہلے ہی ڈالو جو دکھانا چاہتے ہو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو جب انہوں نے کوئی چیز ڈالی تو دفعتاً اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے اس کو ایسے نظر آنے لگیں کہ گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. ایسا ایلوژن کریٹ کیا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں وہ دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا، اندیشہ لاحق ہوا کہ جو میں نے چیز دکھانی تھی وہ تو انہوں نے بھی دکھا دی. قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا نا کہ اللہ نے تو میرے ذمے پورا مشن لگایا ہوا ہے، یہ چیز انہوں نے دکھا دی تو یہ کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، خوف زدہ نہ ہو. اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یقیناً تم ہی غالب رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گا اس سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. یہ سوانگ اور کرتب اور یہ شوبدہ انہوں نے، یہ صنعوا جو ہے صنعت سے ہے، یہ جو انہوں نے گھڑا ہے یہ چیز جو ہے، یہ تم نے جو چیز پھینکو گے وہ یہ سب کچھ نگل جائے گا. انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو بس ایک فریب ہے جادوگر کا، یہ محض نظر کا دھوکہ ہے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، نظر بندی اس کو کہتے ہیں. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے کہیں سے بھی آئے. اسی لیے حضور حدیث جو ہے ساحر کو، جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اسلامی ریاست میں اگر اسلامی سوسائٹی ہو. تو جادوگر کے ڈھکوسلے چاہے جتنے بلندی پر پہنچے ہوئے ہوں، چاہے جتنا بڑا جادوگر ہو، کسی حد تک وہ پہنچ جائیں، حق کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے کہیں سے بھی آئے. فألقی السحرۃ سجدا، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. انہیں ایسے لگا کہ ہمیں کسی نے گرا دیا، کسی قوت نے. اور ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنی عصا پھینکی تو وہ جو کچھ انہوں نے ایلوژن کریٹ کیا ہوا تھا اس کو وہ نگل گیا. لہذا یہ منظر دیکھ کر جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یار اس نے ہمیں اس مقابلے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو چیز میں ڈالوں گا، جو چیز میں پیش کروں گا وہ جادو نہیں ہے. تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ہم نے جو چیز پیش کی تھی وہ تو تھا جادو، جو اس نے چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے. کیونکہ ہر شعبے کا جو شخص ہے ماہر ہے وہ جانتا ہے کہ اس فیلڈ میں ابھی تک کی جو ایکسپرٹیز انسان حاصل کر سکا ہے وہ کہاں تک ہے. ان کو جادو کی لمٹ معلوم تھی کہ جادو جو ہے اس پیک تک گیا جا سکتا ہے. تو انہیں یقین ہو گیا کہ جو ہم نے چیز پھینکی تھی وہ تو جادو تھا، لیکن جو اس نے چیز دکھائی ہے
وہ ہوا یہ کہ وہ لاٹھی فزیکلی واقعی وہ اژدہا بن گئی. جو انہوں نے پیش کی تھی وہ اژدہے نہیں بنے تھے، وہ تو ایک تخیل تھا. یہاں پہ جو لفظ بھی آیا یخیل، تو تخیل تھا، یخیل الیہ من سحرہم. تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو چیز دی ہے وہ معجزانہ طور پر اس کی رسالت کی صداقت کے طور پہ دی ہے، اور ان کے دل میں بھی ایمان پیدا ہو گیا. لہذا وہ فوراً جو ہے نہ چاہتے وہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اب جب یہ آپ دیکھیں، خود اندازہ کریں، اس کو ویژوائز کریں گے، بھرا مجمع ہے، فرعون خوش ہے کہ بس ابھی ہم ہرا دیں گے موسیٰ کو. یہاں پہ بازی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ تو اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل بازی میچ جو ہے بالکل ہی ادھر چلا گیا. اب اس نے جو ہے غصے سے للکارتے ہوئے جادوگروں کو کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. فرعون نے کہا تو کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ تمہیں تو زبان کھولنے بھی نہیں چاہیے تھی میری اجازت کے بغیر. تم ایمان کا اقرار کر رہے ہو میری اجازت کے بغیر. اور اب اس نے بہت زبردست چال کھیلی، کیونکہ نازک معاملہ تھا، عوام تو اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی. ایول جینیس تھا وہ، ظاہر سی بات ہے حکمران ایسی تو حکمرانی نہیں کر رہے ہوتے. یہ جب ذرا خواب سے بیدار ہوتا ہے محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سانحری. یہ حکمران بڑی جو ہے وہ ڈگڈگیوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے نعروں کے اور وعدوں کے پیچھے لگا لیتے ہیں. یہ بڑے شاطر لوگ ہوتے ہیں. اب اس نے کہا کہ یہ تو عوام میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اب کیا کیا جائے؟ اس نے فوراً پینترا بدلا اور ایک چال کھیلی. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. اچھا اب مجھے پتہ چلا، یقیناً یہی تمہارا گرو ہے، بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یعنی یہ تم نے ایک میچ فکس کیا ہوا تھا پہلے سے. یہ تمہارا بڑا جادوگر، یہ جو استاد ہے تمہارا موسیٰ، اور تم سارے اس کے چیلے ہو، چھوٹے چیلے چانٹے ہو. تم نے یہ ڈرامہ رچایا، نورا کشتی کی ہے. فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ، جادوگروں نے کہا اب ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، جاؤ جو کرنا کر لو. عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ واضح دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ یہ جو اس نے دکھایا وہ جادو نہیں ہے. بیکاز وی نو دا لمٹ آف میجک، ہم جانتے ہیں کہ جادو کی لمٹ کیا ہے. یہ جو چیز اس نے پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے، تو ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے. لہذا اب ہمارے لیے اے فرعون تیری مرضی اور منشا کوئی اہمیت نہیں رکھتی. دیکھ کس شان سے وہ ایمان لے کر آئے. اور آگے کیا کہا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، چنانچہ تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، خواہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ اکبر کبیرہ، ایمان کیسے لائے، کس شان سے لائے. تو جو کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر جس حق پر ہم ایمان لائے اب اس سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. تو ایمان حقیقی کس چیز کا نام ہے؟ ایمان حقیقی ایک چھلانگ لگانے کا نام ہے آتش عشق میں. یہ اقبال نے کہا نا کہ یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے باغ. عقل تو سو جو ہے حجتیں سکھاتی ہے. یہاں بھی عقل یہ پٹی پڑھا سکتی تھی کہ نہیں چلو دل میں ایمان لے آؤ موسیٰ کے، تو سامنے سے یہ کہ انکار کر دو. نہیں، کھڑے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس ہستی کے سامنے جو ہے اب ہم جھک چکے ہیں جس نے ہمیں یہ جو ہے نشانی ہمیں دکھا دی جب حق ہم پہ واضح ہو گیا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، چنانچہ اے فرعون تو کر لے جو کچھ تو نے ہمارے ساتھ کرنا ہے. إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اسی دنیا کی زندگی کا. تو ہمیں مار دے گا تو کیا ہے، ہمیں گھر میں بھی موت آ جائے گی، بستر پہ بھی موت تو آنی ہے، اور اس سے آگے بس زیادہ سے زیادہ تو ہمیں مار دے گا، مرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو یہی کر سکتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جان ہی لے سکتا ہے. تو ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں. لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. ایک تو اتنی بڑی خطا ہم سے ہو گئی کہ ہم وقت کے پیغمبر سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئے. دوسرا یہ کہ ہم نے جادوگری کا مظاہرہ کیا تیرے کہنے پر، تو نے ہمیں دباؤ میں ڈالا. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے.